هادي له شهادة الله إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخلوق جتنیاں بھی خالق نے پیدا کیتی ہیں انہاں ساری مخلوقات وچوں سب تو اہم مقصد انہاں فرشتیاں دا نہ جنہ دا نہ دیگر بری باہری فضائی مخلوق دا بلکہ سب تو اہم ترین مقصد انسانہ دا مقصد ہے. کچھ مخلوقات ہی ہو جائیں کہ جنہاں دا مقصد ہے کہ اللہ نے انسانہ دے مسخر کیتی ہوئی کہ جے بھار زیادہ ہوئے تو نہیں چاہ سکتے سوچتے توڑے ہوتے لد لئی سے تو سمت انہاں دے بھار نو انہاں دی اس منزل تک پہنچا دی. کچھ مخلوقات ہی ہو جائیں کہ جنہاں نو اللہ نے اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ ساری غذائی ضروریات نو پورا کریں. گوشت کچھ مخلوقات ہی ہو جائیں کہ جنہاں نو اللہ
اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، جلے تساں انہاں تے چڑھ باندھے ہو تہاڈا روب تہاڈا حسن ود ہوئیدا ہے، گھوڑے دی لگاماں تہاڈے ہتھی تہاڈا روب ود ہوئیدا ہے، کناں نال تہاڈی دولت ود ہوئیندی، مال ہے، ڈنگر ہے، جانور ہیں، بکرے ہیں، بھیڈاں ہیں، کناں دے میں تاں پیدا کیتے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گدھا پیدا کیتا، خچر پیدا کیتا، گھوڑا پیدا کیتا تاکہ لترکبوها، تاکہ تساں انہاں تے سوار ہو وجو، کھاون واسطے نہیں پیدا کیتے نہ گھوڑے نہ خچر نہ گدھے، بلکہ لترکبوها، تاکہ انہاں دی سواری کرو۔ صرف یہ نہیں پیدا کیتے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، تو آسمان تو پانی نازل کیتا، پھر ندی نالے بڑھائے تاکہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، پانی نال تھوڑی پیاس دی ضروریات، تھوڑی کھیتی دی ضروریات بھی پوری ہوندی ہے۔ اس سارا کچھ میں تھوڑے واسطے پیدا کیتا ہے، اور ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، جڑا اتو پانی وسدا ہے او دے نال زمین وچ مختلف چیزاں نکلدی ہیں، زیتون نکلدا ہے تواڈے واسطے، ثمرات پھل نکلدے ہیں، میویاں دے بوٹے تواڈے واسطے، درخت جنہاں دے وچوں نئی لکڑی کٹ کٹ کے تساں اگ بلیندے ہو، کناں درختاں وچوں تواڈے واسطے سایہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، سارے کام میں تاں پیدا کیتے ہیں تواڈے واسطے کہ کوئی غور و فکر کرو، کوئی سوچو کہ بنایا ساڈے واسطے اللہ ہے تے کیوں بنایا، مگر اے میں فرشتیاں واسطے نہیں بنائے، تواڈے واسطے بنائے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، دن تے رات، یہ فرشتیاں نو ضرورت نہیں، نہ گاواں مجھاں نو ضرورت ہے، نہ شہد دی مکھی نو ضرورت ہے، یہ بھی میں تواڈے واسطے بنایا ہے کہ چلو دیاں کام کرے سو، راتی آرام کرے سو، میں اپنی لائٹاں مدھم چ کرے نا، کہ بند چ کرے نا، کنہاں دی لائٹیں گھٹ کر دینا، دھوپ گھٹ آ دینا، ایک تواڈے واسطے رات دا پردہ بنا دینا، اور رات دے اندھیرے چ پھر میں تواڈی آپ حفاظت کیتی رکھنا، اے رات تے دن بھی میں تواڈے واسطے بنایا۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پہاڑ بنائے، زمینہ دے ٹکڑے بنائے، انہاں دے مختلف رنگ بنائے، کدائیں جناب رتے رنگ دی مٹی، کدائیں کالے رنگ دی مٹی، کدائیں پکی، کدائیں کچی، کدائیں ریتلا، کدائیں صحرائی، اے بھی تواڈے واسطے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یہ جڑے دریا باندھے پے اتوں میرے فرشتے پانی پی کے ویندے نہیں، یہ بھی تواڈے واسطے، تاکہ تواڈی زمینہ دی ضروریات پوری ہوئیں، اور تستخرجوا منہ، دے وچوں تساں جناب ہیرے جواہرات زیورات کڈ دے ہو، مختلف شکلاں وچ نکلدے ہیں جنہاں نوں بعد لے تساں پکا پکو کے اپنے زیور بنائیندے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، وچ جڑی کشتی چلدی پئی ہوندی ہے، یہ بھی تواڈے واسطے، اے میں پانی نو مسخر کیتا ہویا کہ تیری کنڈ اتے کشتی اتے میرا بندہ بہ وجے تو انہوں دوئے پاسے لے گئی گل، بعض میرے حکم ہوندے کہ میں بوڑ بھی دینا، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تے کشتی تے بہ کے تساں بھاویں مچھیاں دا شکار کرو تے بھاویں پرلے پاسے وان کے دیہاڑی مزدوری تے اپنا کاروبار کرو، اے بھی تواڈے واسطے لعلکم تشکرون، تاکہ میرا کھا کے میرے گیت گاندے رہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اے جڑے بڑے بڑے پہاڑ تانوں نظر آندے پے، انہاں دی مینوں ضرورت کائی نہیں، نہ میرے جڑے کارکنان قضاء و قدر فرشتے بدل لئی ودے روح کٹ دے، انہاں نوں ضرورت کائی نہیں،
یہ بھی تھوڑے واسطے کہ تاری زمین ہلے نہیں، جدے زمین دا وزن گھٹ ہے ادھے میں وزن برابر کرنے واسطے پہاڑ رکھے ہو، جدے وزن پورا ہے ادھے پہاڑ نہیں رکھے، جتھے موٹی زمین ہے جتھے زیادیاں تہوان، یہ بھی تھوڑے واسطے ہے۔ اور وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے نہراں تے اے راستے، اے فلانے پاسے راہ ویندا پیا، ملتان ویندا پیا، خانے وال، اے جنگل چوں ویندا پیا، دریا دی مڑ تے ویندا پیا، نہر دی مڑ تے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ نہیں تساں بھول نہ وجو، اے بھی میں سارا کچھ تواڈے واسطے پیدا کیتا۔ اور اتنا سر اٹھاؤ، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اے جڑے ستارے بنائے کہلے کوئی نکلدا ہے، کہلے کوئی اگلے ٹائم نکلدا ہے، کوئی پچھلے ٹائم نکلدا ہے، کوئی پچھلے ٹائم نکلدا ہے، زیادہ چمکدار ہوندا ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اے بھی میں تواڈے واسطے بنایا تاکہ تانوں پتہ لگے رات اتنی گزر گئی ہے، باقی اتنی رہ گئی، میں جو ٹریا وہ فلانے پاسے وڑنا آئی، میرے سجے موڈے تے کیڑا تارا آئی تے کھبے موڈے تے کیڑا آئی، اے بھی میں تواڈے واسطے بنایا۔ ہن مینوں دسو افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اے سارا کچھ بناون والا تے جڑے میں بنائے ان کیا برابر ہو سکدے؟ بالکل برابر نہیں ہو سکدے۔ میں خالق بھی ہاں، مالک بھی ہاں، مشکل کشا بھی ہاں، مربی بھی ہاں، تہاڈیاں عبادتاں دے لائق بھی ہاں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کچھ تے میں گنا دیتیاں تانوں، ساریاں جے گنن لگ وجو نا تہاڈے کول گنی ہوڑیاں کوئی نہیں، سارے دے سارے مل کے میریاں ساریاں نعمتاں گنو تاں وی گن، سب کچھ جو کچھ میں پیدا کیتا ہے، جو کچھ ایک ہی دے واسطے کیتا ہے، هو الذی خلق لکم، تواڈے واسطے جو بھی ہے۔ کسی جگہ تے چھپکلی نہیں ہوتی، چھپکلی کسی ملک دی کمی ہو گئی، اتھوں دے طبیباں سائنسداناں نے یہ نتیجہ کڈیا کہ فلانی جڑی بیماری ہے وہ دی وجہ ہے کہ سارے ملک چھپکلیاں گھٹ گئی، سب کچھ تواڈے واسطے پیدا کیا۔ یہ وکھری گل ہے کہ میری کسی شے دی پیدا کیتی ہوئی شے دی حکمت تانوں سمجھ آوے یا نہ آوے، پیدا تواڈے واسطے کیتا ہے۔ تا نبی پاک آکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یارو فلانا جڑا شاعر ہے نا وہ جڑا مر گیا ہے، آئی تا بے ایمان، مگر ایک گل چنگی کیتی سو، اس آخیا جو کچھ اللہ پیدا کیتا ہے وہ ایک تا فانی ہے تے دعا اللہ بیکار پیدا نہیں کیتا، بلکہ وہ دا کوئی نہ کوئی فائدہ انسانہ واسطے ضرور ہے۔ یہ سپ ہوتا نا، سپ یہ منہ وچ اللہ زہری رکھی ہوئی، یہ منہ دے وچ اللہ تریاک بھی رکھے ہویا ہے کہ جے کہیں تینوں کوئی ہور شاید ڈنگ مار لوے تو سپ دے منہ وچ کی ہو جی مادہ ہوندا جڑا وہ اتنے لوی وچا تا زہر دا اثر ختم ہو گئی۔ پیدا میں تیرے واسطے کیتا ہے تے پیدا بھی میں کیتا ہے، تے جو کچھ ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جانور دے وچ جڑا دودھ بندا پہ بھی تیرے واسطے پیدا کیتا، کائی شائی ہو جائی بھی مینوں دس نہ جڑی میں تیرے واسطے نہ پیدا کیتی ہوئے تے اپنے واسطے کیتی، مینوں بھلا رزق دی ضرورت ہے، مینوں تو کیشا دی ضرورت نہیں، کھاون کولو، پیون کولو، پرنیون کولو، رشتہ داری کولو، ماں پیو کولو، دھی پتر کولو، میں تے پاک ہاں، سب کچھ میں تیرے واسطے بنایا ہے، تے جڑا تو انسان ہے نا اس نو میں اپنے واسطے پیدا کیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تینوں اس واسطے نہیں پیدا کیتا کہ تو کما سے تے مینوں ضرورت ہے، ما ارید منہم من رزق، مینوں تواڈے کول رزق دا کوئی تما نہیں، اور وما ارید ان یطعمون،
تو میں یہ بھی نہیں آتا کہ تصا میرے ٹکر کھوئی سو، میں تے کھاون پیون کولو ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، تواڈے کولو ویسے مینوں طلب کوئی نہیں، تے میرا پیارا پیغمبر جڑا تانوں قرآن سناندا ہے انہوں بھی تواڈے کولو طلب کوئی نہیں، وہ تو بھی ایمان ہے کہ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، طاقتور رب رزق دیون والا ہے، جہدا وعدہ وہ کر دے وہ وعدے دے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ میں جڑے چند منٹ تواڈے نال گفتگو کیتی ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں وہ ساڈے واسطے تے سانو اللہ کے شوق سے پیدا کیتا ہے، اپنی کلے دی عبادت واسطے۔ جیڑی آیت تسا سن دے ہو تانوں ہی ہمدا ہے وما خلقت پڑھو نا جن والانس الا لیعبدون، یہ اصل لفظ ہے لیعبدونی، کہ لفظ ہے لیعبدونی دا معنی ہے کہ میں جنت انسانوں اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے، میری نہیں، میری ہی عبادت کرے۔ ہن سارے نالوں وڈا مقصد کیدا ہے؟ انساناں دا ہے نہ فرشتیاں دا، نہ جناں دا، نہ سب تو بڑا مقصد انسان۔ تے کیڑا بھولا انسان ہے وہ کہ جڑا بندہ سارے مقصد اپنے دنیا دے پورے کرے تے جس مقصد واسطے اللہ انہوں بھیجے وہ چیتا ہی نہ کرے، وہ سارے نالوں سائڈ تے پہ ہوئے، جدن ہر پاسوں ویلے ہو ویسا وقت اللہ دا کام کر لے سا، جدن سارے اپنے خیش قبیلے نو راضی کر لے سا اولے اللہ نو راضی کر لے سا، جلے سارے کام دھندے اپنے کر لے سا، گڈی بنا لے سا، کوٹھی بنا لے سا، بالا بچے نو پال لے سا، وقت انہوں نے پرنا لے سا، پڑھا لکھا لے سا، وقت جلے اگاؤ بالا بچے والے ہو گئے، وقت جدادہ بنا لے سا، وقت اللہ دی عبادت کرے سا، اللہ فرماندا تینوں اپنے مقصد دا کوئی نہیں پتہ، تو کیڑا بے وقوف بندہ ہے کہ جتھے چاند دے رہنے نہیں اتھے کوٹھیاں بڑھائی نہ تے جتھے ہمیشہ رہنا ہی اتھے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جو کشا گھلڑی ہے کہ کائی، تو اینا فلانا ہے نہیں کیتی کھلو بھاوے جہنم وچ ونجے تینوں دے نال کے علیکم منفسکم، تو اپنا جواب دے، تو کہہ دے رب ایک تو اپنے گھر دے پہ یہ چیتا رکھیا کر کہ اے ہے عمل دا جہان، اتھے حساب کوئی نہیں، اگلا ہے حساب دا جہان، اتھے عمل کوئی نہیں، اپنی بوجھی تے اپنا تھیلا تو آپ بھرنا ہے، ادھے وچ اور کہے کچھ نہیں کرنا، الیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو کچھ اس نے خود کیا، تو اپنی آخرت آپ بڑھاویں، اے نہیں کہ تو مارونے جی ہو جے مرضی کرتوت کیتی رکھے تے پچھلے تینوں بخشاونا نہیں، آپ نو بخشاونا ہی تے اپنے عمل کا۔ کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فصلوں دے دنوں دے اندر جڑے ویلے ہر بندہ اپنے سال دے دانے بناونے چ مصروف ہوئے، اس ویلے کہیں ویلے بندے کو کوئی پوچھتا ہے یار ہر بندہ جو اپنے کم کاج تے اپنی سال دی روزی بناون دے چکراں چ
اپنے واسطے کچھ کیتا کہ کوئی نہیں کیتا. وہ آدھا یار اللہ خیر کرے سی مینو کشا دی لوڑ کوئی نہیں, میرا اتنا بچے کچھ موجود ہے جو مینو آون والے سال دے اندر رزق دے معاملے تنگی کوئی نہیں ہونی. اللہ کریم بھی صد مار کے بندے کو پوچھتے پہنو مسلمان بندے مومن بندے مینو کافر نال کوئی نہیں, مشرکین نال کوئی غرض نہیں جو عمل کرن تے بھاوے نہ کرن. تو مسلمان ذرا غور کر ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کل واسطے کے کیتی ونا کسا واسطے ساڈے نزدیک ہکو دے. تو سمجھے نا جو میں 75 سال رہا ہے اسا تیرے کو پوچھتے پہ پرسوں واسطے ہی نہیں کل واسطے تے کہیں دے کول اللہ پوچھدا پیا. ہر بندے دا موڈا حالات ہے قرآن ہر مومن کول پوچھدا پیا ہے ولتنظر نفس ما قدمت, کل واسطے کچھ کیتا ہی او کہ کیتا ہی ہے کہاں اگلے جہان دی تیاری کیتی ہے کہ کوئی نہ نہیں جی کائی نہیں ہون شروع کرے سا جلے داند ڈھائے پائے جلے کھاون پیون جوگا نہ رہے ہو اولے تیاری کرے سا حالے بڑی زندگی پئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اتقوا اللہ, ڈرون تے تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ دے عذاب کو بچون تے ڈرون, اگلے جہان دیاں سختیاں, اگلے جہان دے سوالات, اگلے جہان دا مقام وڈا اوکھا ہے. اس دے اپنے عملاں دے سر دوتے تیری بخشش ہونی ہے, عملاں دے سر دوتے جنت جہنم دی تقسیم ہونی ہے. اس واسطے اج دے دین دا میرا تیرے نال وعدہ ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, تیرا رزق جانے تیرا ٹکر جانے تے میں جانا. وکأیم من دابۃ, کتنے چوپائے جانداری ہو جائے جنہاں دے ٹکر پانی دی ذمہ واری میں تیرے موٹھے تے کوئی نہیں رکھی ہوئی, انہاں نو ہی میں کھوئنا تے تینوں ہی میں کھوئنا. جڑے نہیں کماون والے انہاں نو ہی میں کھوئنا تے جڑے کماون والے انہاں نو ہی میں کھوئنا. جس جہان دی میں ذمہ واری لئی ہوئی ہے اوتھی تے تو جنا وڈی تگو دو کرے نا, وڈی محنت کرے نا تے جیں دی ذمہ واری بھی تیرے اوتے, اس جہان دا کدے سوچیا بھی نہیں. اس جہان دے ٹکر پانی تیرے دا انتظام میں کیتا ہے, تیرے جمن کول بھی پہلے, تیرے پلن کول بھی پہلے, تیرے بالغ ہون کول بھی پہلے, تیرے وڈے ہون کول بھی پہلے تیرا انتظام میں کیتا ہے. اس جہان دی فکر کرے نہ ہے تے جس جہان دی ذمہ واری تیرے موڈے تے اودے بارے کدے سوچیا بھی کوئی نہیں. آدھا کلمہ پڑھے ہویا باقی اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. تھوڑی ایکو کون سمجھ آ دی پئی. اس جہان دے ٹکر پانی دی ذمہ واری کہیں دی بولو, او دی ذمہ واری دا ایک نمونہ توڑے گھارے چھے. اے جڑا قرآن ہے اے دی حفاظت دا ذمہ کہہ لے ہوئے, اے دی کدے کوئی تبدیلی ہوئی ہے. اللہ دا اے میری ہے ضمانت, اے دی حفاظت دی میں ذمہ واری لئیے تے تیرے ٹکر پانی دی ذمہ واری اے ہے ضمانت. گھارے چوے کھلوے جے دی کدے کوئی زیر زبر تبدیل ہو ونجے تو وقت میری وعدے دی خلاف ورزی ہو گئی وقت تو ہی اپنی فکر کرنے لگ ونجے. اے دھجکائی تبدیلی کوئی نہیں تے تیرا ٹکر پانی جانے تے میں جانا, کوشش تو کرنی ہے انتظام میں کرنے. اس جہان دی دا ذمہ واری کہیں لے لئی, اگلے جہان دی ذمہ واری کہیں دی. اسا اے دی سوچے لے آئے تے اگلے دی جی دے اسا ذمہ وار ہیں وہ کیڑا جہان ہے وہ اگلا ہے, وہ دی کوئی سوچیندہ ہی نہیں. وہ دی کوئی گل کرے تو اگلا دن بے وقوف کلمہ پڑھے ہویا یار کیڑا عمل کرن دی لوڑ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمہ نبیاں نہ ہی پڑھے ہویا, یہ کلمہ صحابہ نہ ہی پڑھے ہویا, یہ اسلام نبی دے خاندان نہ ہی قبول کیتا ہویا. تاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, لگتا
تے کلیاں پوا کے وڈی درد مندانہ اپیل پیا کریں دوئے میرا پترا اے زندگی دے دے جڑے اے جے توئے فرصت والے دنانو ناکامی دے دنہ دے اندر گزار دیتا تے محنت نہ کیتی تا اگلی ساری زندگی دے اندر تو ناکام ہوئی اور سہتے وڈیاں تینوں تگیاں بھی کرنیاں پمسڑ انہیں اللہ کریم پہ فرما دنو ایماندارو ایہو جہانی نے جہاں دے وچ کھلو کہ اگلے مکان دیاں ترتیباں دیونیاں نے ایہو جہان ہے جہاں دے وچ کھلو کہ اگلے جہان دے اندر تسا اپنا مال بھی تعمیر کرنا ہے اپنی جنت بھی تسا بناونی ہے تے جہنم بھی تسا بناونی ہے میں تے تانوں اتنی اپیل پیا کرے نا ول تنظر نفس ما قدمت لغد ایک دے سفر تے بھی ونجے تے کرایہ بھی کچھ چوندا ہے تے کھاون پیون دے پیسے بھی جیب وچ رکھ دونا ہے تے کدے اے وی سوچیا کر جتھوں ہٹنا بھی کوئی نہیں جتھوں بلنا بھی کوئی نہیں جتھوں واپس آونا بھی کوئی نہیں جتھوں پیچھا دا راہ بچنا بھی کوئی نہیں اس جہان واسطے میں کیڑی شے کیتی ہے اے جے تیرے اندر نقطہ آ گیا تم تو سمجھے تمی سوچ کے سمجھے جان سے تمی تیرے اندر اسی یار اپنا گھر بنا لونا اگلا جہان بنا لونا مندان نفسو بندہ سیانا ہوندا ہے جیڑا اس جہان وچ کھلو کے اپنا اگلا گھر تعمیر کر لوے تے تعمیر تو آپ کرنا ہے تیرا گھر کا اور نہیں بنا محل تیری تے جگہ میں اتنی دیتی ہوئی ہے کلونی اتنی وڈی بنائی ہوئی ہے زمین تے جناب جہان جنت والا میں اتنا بنایا ہوا ہے جیدہ طول جڑا ہے ہوتا جانے خدا جانے کتنا ہے جیدی چوڑائی میں اتنی بنائی ہوئی ہے 7 زمینہ تے 7 آسمان ملوئیں جنت دی چوڑائی دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیشہ چوڑی شاید تھوڑی ہوندی ہے تے لمبی شاید زیادہ ہوندی ہے اللہ فرما دے جڑی میں جنت دی چوڑائی بنائی ہوئی ہے زمین تے آسمان سارے مل ونجن اس رقبے دا مقابلہ نہیں کر سکتے رقبہ میں بنائی دا پیا کلمہ بن کے تے کلمہ پڑھن تو بعد توحید منن تو بعد رسالت تسلیم کرن تو بعد آخرت ایمان رکھن تو بعد تیری فائل میں اس کلونی دے وچ جمع کرا دینا ہن اینٹاں جانے تے تو جانے محل جانے تے تو جانے پھول بوٹے جانے تے تو جانے تو سبحان اللہ دا ونجے تے میں آپ تیرا محل بنائیندا ویسا تو لا الہ الا اللہ دا ونجے تے میں اگا تعمیراں تیری آپ کریندا ویسا تو غریباں تے فقیراں دی امداداں کریندا جاویں تے محل تیرے میں آپ بنائیندا ویسا تو نمازاں تے روزے تے حج تے زکات والے فریضے ادا کریندا جاویں تے تیری تعمیراں میں آپ کریندا ویسا مگر اتو کوشش تو کریندا ونجے اگا تعمیراں میں کریندا ویسا اللہ سائیاں جنت اتنی مانگی ہے میں کیویں تعمیراں کراں اللہ فرماتا تو ایتھے ایک خرچ کرے سے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ ایتھے ایک کرے سے ایک 700 لکھدا واللہ یضاعف لمن یشاء تے جتنا کوڑ ہونا ہے اتنا میٹھا ہو سکتا ہے اتنے نال بھی میں ڈھیر ودا دیواں مگر میری تیرے کے اتنی ایک تلقین ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد جتھے تیرے تو ہی پلاننگ زندگی دے اندر ہوندی ہے کہ بچے نو پڑھاونا ہے گھر بناونا ہے رقبہ لونا ہے پلاٹ لونے فلانی جگہ تے دکان بناونی ہے اس واری فلاں چیز کاش کرنی ہے اس واری انج کرنا ہے تے انج کرنا ہے اٹھے دل دے ایک کھانے وچ پلانے کوئی رکھی کر جو میں اگلے جہان وچ ہی وجنا ہے تے اگا میں اپنے کملا کیتیاں دا جناب فصل کٹنی ہے ولتنظر نام نفس ما قدمت لغد تے ووفیت نفس ما کسبت جو کریندا رہ جائے گا میں تیرا ضائع کوئی نہیں کرنا تینوں پورے دا پورا دیونا ہے نال ویزیدہم من فضلہ اپنے فضل بھی نال شامل کیتی رکھنا ہے مگر اے نہ سمجھے جو کلمہ پڑھ تو بعد بھی تیرا اگلا جہان میں بناونا ہے نہیں جہان تو اپنا آپ بناونا ہے تیری مرضی ہے جنت بناوے یا جہان
اپنا گھر کا بناونا ہے؟ بولو، آپ بناونا ہے، اگاں آپ مٹیریل گھلنا ہے، اگاں ہر شے آپ بھیجنی ہے، تے اے ہے تھوڑی تھوڑی حرکت کرے دا راسے اگاں او بنگلے ملسن سبحان اللہ۔ آخری جنتی جڑا جنت وینا سارے نالوں چھوٹے رقبے والا جنتی، حدیث چاندہ جلے اپنی سزا بھگت کے جہنم وچوں نکل سی، اللہ فرما سی فلانی جگہ تے لگا ہوا او جڑا سارا رقبہ ہے نو تیرا ہے۔ وہ جلے جنت وچ وڑ سی جی تھے گیٹ تے رم سی ہاں بھائی کدوں آیا ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ تھوڑا جہا گیرے ٹر سی، ہاں بھائی یہ تو میرا فارم ہاؤس ہے۔ یہ کتنے آیا ہے؟ یہ بگلا کوٹھی تو میری ہے۔ وہ سارے بھمسی جنت چھے ہٹ کے اللہ نال آکسی اللہ سائیں مت میرے نال مذاق پیا کرے نا، جہنم وچوں تو چلو سزا دے تے کڈ لے ہی، جنت تے رقبہ ہی ویلا کوئی دے۔ یہ تو جی دے بوئے تے وجین دا اگلا آدھا بھائی یہ تو ساری آپ دی کمائی ہے، تو کدے ہے؟ تو آپ دی کوٹھی گول، یہ تیری نہیں۔ بڑے بڑا بنگلے جناب، نہراں دودھ دیاں ماکھی دیاں، سبحان اللہ۔ دنیا تے کوئی بادشاہ دا ہی ہو جیا گھر نہیں جی ہو جیا جنت ایک عام ادنا جا مسلمان دا گھر۔ اللہ فرماسی مذاق میں کوئی نہیں کیتا، او فلانے رقبے چ لگا ون فلاں نمبر کوٹھی فلاں فارم ہاؤس ہے اتھے لگا ون تیرا میں اتنا رقبہ بنایا، دنیا 7 بادشاہ مل ون جڑا انہاں دی بادشاہی نہیں جتنا سب تو چھوٹے جنتی دا میں رقبہ بنایا۔ بناونا آپ ہے، اے میں تھونوں نہیں آدھا جو ایک کری سبحان اللہ اکسو تے جنت واگ بائی سو۔ ایک مولوی پہ آکھے جہی دی سبحان اللہ سارے نالو ڈھیر اچھی جنت جو سارے نال پہلے ویسی۔ عجیب گل ہے، سپیکر کھلو کے آکھی رکھے سبحان اللہ سارے نال وڈی جنت تو لیندا۔ جنت آپ بناونی نے، جہنم بھی آپ بناونی نے، اپنا فائدہ کرنا ہی نے، نہ ساڈا کرنا ہی نے کہیں نہ کہیں ہور دا، تے جنت آپ نو خود تبیل اللہ سارے نو توفیق عطا آخو آمین۔ کہہ دے عملہ تے نہ روے پیا۔ اللہ کریم فرماندے باقی رہ گئی دنیا دی زندگی، جڑ ویلے دنیا دی زندگی دے اندر تو آوینا دنیا دے رنگ وینا، دنیا دے ڈھنگ وینا، دنیا دا مال وینا، وچ گم ہوئینا، وچ اپنی زندگی نو خراب کر بانا ہے، اتھائی دنیا دی زندگی دے اندر دل لا بانا ہے، وقت ساری آخرت تینو چیتا ہی کوئی نہیں رہ ویندا۔ حالانکہ جڑ ویلے کوئی مسافر کا شہر چ ویندا ہے تے شہر دے ویندا بنگلے ویندا کوٹھیاں ویندا او کئی ہور دے ہوندے نے تے نہیں ہوندے، اے آدھا یار کوٹھیاں نو ویندا رہ ونیا یا جڑا سودا سلام شہر چ لوینا یا او لے کے چلا جاواں، جڑا اٹھائی کھلو کے ویکھی رکھے تے پیچھے اپنی ضرورت تے مقصد نہ پورا کرے، گھر رے دوئی واری نو گھر چ سودا لاون واسطے نہیں گھلیں دے، جو کیڈا بھولا بندہ ہے گھلیندا کدائیں ہے تے کم کوئی اور کرن لگ ویندا ہے۔ اللہ کریم فرماتا او دے نال وی وڈا کملا تے بے وقوف وہ بندہ ہے جنوں اس جہان وچ گھلیا میں کہیں ہور کم واسطے تے لگو یا کہیں ہور کماں نو میں تینوں اس واسطے تے نہیں گھلیا جو دنیا چ اپنی ٹکراں لائی رکھے، جو فلانے نالوں میرے مربے ڈھیر ہون، فلانے نالوں میرا بینک بیلنس ڈھیر ہوئے، فلانے نالوں میری جائیداد ڈھیر ہوئے، میں تے تینوں گھلیا ہی جو اپنا گھر بناونا ہی وہ گھر بناونا ہی جے دے اندر تیرا بابا آدم بھی رہ گیا تے تیری اماں ہوا بھی رہ گئیاں تے بناونا تو آپ ہے، باقی رہ گئی دنیا دی زندگی ہے۔ دنیا دی زندگی تے اتنی ہے کہ جویں ایک دہاڑی ہوئے یا ایک دہاڑی نالوں ہی گھٹ ہوئے، اے تے ایک پہاڑ ہے کہہ لے اگلا پہاڑ تے کہہ لے پچھلا پہاڑ تے جڑی گزر گئی وقت قیامت تک ہٹ کے کوئی نہیں آونی، جڑے جوان ہیں انہاں دا بچپن گزر گیا پتہ بھی نہیں لگا تے جڑے بڈھڑے انہاں دا بچپن بھی گزر گیا تے جوانی بھی گزر گئی تے ان بڑھاپا آ گیا، پھر اگے موت والا دروازہ موجود ہے، گزری ہوئی زندگی واپس نہیں آندی، گزرے ہوئے دن واپس نہیں آندے، گزرے ہوئے جہان واپس نہیں آونا، ساریاں کول موت دا فرشتہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تے تیرے دل دتے جویں دنیا دے رنگ وینا غلاف چڑھ دے رہ ویندے نے اٹ چڑھ ویندے ہوندے نے، تیرے دل
گئی، دل غافل ہو گیا، دماغ غافل ہو گیا، دل غافل ہو گیا، ایمان غافل ہو گیا، دل بے خبر ہو گیا، عملہ کل کوتاہی شروع ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک نسخہ میں دسنا یاد کرنا تہاڈا کام ہے تے دل نو چٹا دودھ ورگا صاف کر دینا محمد رب دا کام ہے۔ اٹھ چڑھے ہویا کہ نہیں؟ بولو، سندا کھلا اذان، کلمہ ہی پڑھے ہویا سو، نماز در کیوں نہیں آندا؟ اٹھ چڑھے کھلے۔ فرمایا دلاں نو زنگ لگ ویدا ہے، لوہے نو جویں زنگ لگدا دلاں نو، لوہے دا زنگ ہی لایا کرو تے دلاں دا زنگ بھی اے زنگال اولود ہوئے کھلے۔ دل رگڑنا پمسی اللہ دے دربار ہے، سر جتنا رگڑیندا رہے دل اتنا صاف ہوتا۔ اللہ دے دربار ہے جتنا اپنے روح نو رگڑی رکھ سے، قرآن چاہتا جلے تہجد دی نماز جو اٹھینا ہے اس لئے دل رگڑے لیندا ہے، نفس بڑے جناب برا برا ہوتا ہے، مگر کچھ دے دی تکلیف ہے ایڈا ست ہو اسی دل ہی صاف ہو اسی اگلا جہان ہی صاف ہو۔ اللہ اکبر۔ دلاں دے گرد و غبار لاہون دا طریقہ، دلاں دے زنگ لاہون دا طریقہ، دلاں تو پردے دنیا دے لاہون دا طریقہ، دل دے وچوں دنیا دی محبت کڈ کے تے آخرت دی محبت فٹ کرن دا طریقہ کہ نبی پاک کول صحابہ کرام پوچھدے پین اے اللہ دے نبی پاک دی تساں دس دیو، دسنا تہاڈا کام ہے تے عمل کرنا ساڈا کام ہے۔ نبی پاک فرمائے اکثروا ذکر عازم اللذات الموت، اور دلاں دے زنگ لاون دا طریقہ ہی ہوئے جو اپنے آپ نو ہمیشہ دا ایتھے نہ سمجھن لگ گیا کر، جدن بھی گھر ویکھیا، بال بچے ویکھے، زندگی ویکھی، اس نو جمال ویکھیا تے دل دے اندر تصور کیتا کہ میں اس جہان دے اندر ہمیشہ مجھ سے کوئی نہیں آیا تے ہمیشہ کوئی نہیں رہنا۔ جدن دل دے وچ موت دی یاد آ گئی، نمازاں بھی ٹھیک ہوئی سن، قیام بھی ٹھیک ہوئی سن، رکوع بھی ٹھیک ہوئی سن، دل دے خیالات بھی ٹھیک ہوئی سن، دل دے ارادے بھی ٹھیک ہوئی سن، دماغاں دیاں سوچاں بھی ٹھیک ہوئی سن، نماز چاون والے وسوسے بھی ٹھیک ہوئی سن، صبح ویلے نماز چاک نہ کھلن دیاں شکایتاں بھی گھٹ ہوئی سن، اللہ دے راج قربانیاں دیون دی گلاں بھی گھٹ ہوئی سن۔ جدن دل دے وچ تصور پیدا ہو گیا جو اس جہان وچ نہ سلطان رہے، نہ سکندر رہے، نہ ولی رہے، نہ نبی رہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اتھے تا موت دی روح قبض کرن والے فرشتے بھی نہیں رہنا، ملک الموت بھی موت ہے، جبریل تے بھی موت ہے، میکائیل تے بھی موت ہے، اسرافیل تے بھی موت ہے، نبیاں تے موت ہے، ولیاں تے موت ہے، پیغمبراں تے موت ہے، شہداء تے موت ہے، انبیاء تے موت ہے، صلحاء تے موت ہے، اتقیاء تے موت ہے، علماء تے موت ہے۔ اللہ کریم فرماتا کل من علیہا فان، ہر کائے فنا ہونا ہے، بچنا ہے تو ایک محمد رب نے بچنا ہے، کل شیء ہالک، ہر شے برباد ہونی ہے، ہر جان تے موت آنی ہے۔ دنیا دا نظام جدن دنیا نہیں رہنی تو دنیا دے وچ رہن والے کدا رہنے ہیں، جدن مکان نہیں رہنا تے مکینہ کیویں رہنا ہے، جدن بادشاہت نہیں رہنی تے بادشاہ کیویں رہنا ہے، جدن مال نہیں رہنا تے مالدار کیویں رہنا ہے، جدن کھیتی نہیں رہنی تے کساناں کتے رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ سائیاں جدن بنا کے وجا دیونی برباد کر دیونی، وہ تیتھے جہان بڑھاون دا کے فائدہ، ول سانو وچ آباد کرن دا کے فائدہ۔ اللہ کریم فرماتا ہمیشہ واسطے کھلیا بھی کوئی نہیں، تینوں تے اٹھا پارا واسطے کھلیا، چند دناں دا مہمان ہے، وہ تیری ڈور واپس لے لونی ہے، تے گل صرف امتحان دی ہے۔ میں ویکھنا چاہنا جو دنیا دے رنگاں وچ گم ہوئی نہ یا میرے حکم دی تابعداری کرے نہ، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دنیا دے وچ رہ کے بھی ساڈیاں بنے دا رہ گئے ہو، تیری جان ادو کٹھے دے ونا ادو جنت وچ داخل کرے دے ونا، نال تسلی بھی دیونا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم کرن دی لوڑ ہے، نہ پریشان ہون دی لوڑ ہے، تو دنیا وچ رہ کے اگلے جہان دیاں تیاریاں کرے
ویندا رہ گیا تے جدن میں ایک مزدور دی اجرت نو ضائع کرن دے بارے برداشت نہیں کریندا بھلا تیری اجرت میں کیویں ضائع کریندا جو کچھ کریندا راسے اگلے جہان چ لیندا راسے سمجھ آدی پئی گل دی اگلا جہان کا بڑا بڑا ہے بولو اسا نہیں بنا سکتے تھوڑا بھئی سانو رشوت دیو حضرت جی کیلے کھوائی سی تھانو ختم ہے سیب کھوائی سی ساڑا پیو بخشا دیو تے تیرے پیو نو کیوں زندگی ملی آئی تینوں جو 60 سال زندگی ملی ہے تے تو آپ نو نہیں بخشا سگیا چلو کوئی کمی کوتا ہی طرح ونجے تو اللہ معاف کر دے سی مسلمانہ دی دعا نال باقی تو کچھ ہی نہیں کیتا تے تو آنا جناب میں بخشایا رہا تینوں اللہ زندگی کیوں دیتی آئی سوچن دی گل ہے کہ نہیں جتنے تسا بیٹھے ہو تسا اگلے جہان وینا کہ نہیں میرے سمیت میرے کتنے سامعین اتھو دین جڑے پچھلے چند سال جگہ پہنچ گئے ہر کہیں وینا کہ نہیں وینا اچھا اگلے جہاد دی تیاری کہیں تسا کرنی ہے میں کرنی ہے بولو وہ شروع کیتی ودے ہو کہ کوئی نہ شروع تے کرو باقی کوتا ہی رہ گئی تے اللہ معاف کرنے والا برحال شروع تے کرو نا اے تے سوچو نا اتھے نہیں رہنا ہمیشہ اتھے کوئی آیا ہی نہیں ہمیشہ رہنا اللہ کریم فرما دے ذرا اپنی ہسٹری سن لے میرے کولو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ میں تینوں کیویں بنایا مٹی چو بنایا یعنی تیری مائی باپ دیاں غذائی ضروریات میں مٹی چو پیدا کی دیاں وَلِيَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ والطاقتور انہاں دا مادہ بنا کے رحم مادہ دندر ٹھکا کے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین اور ساری توانائی دا نطفہ بنایا اس نطفے نو ازواجی زندگی دے اندر قرار مکین تک پہنچا کے انہوں ٹکا دیتا اللہ کریم فرمانا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما اس نطفے نو میں خون دا لوتھڑا بنایا واللوتھڑے نو میں بوٹیاں تے گوشت دی شکل دیتی والگوشت میں کہ کیتا فخلقنا المضغۃ عظاما پہلو پانی دا قطرہ پھر گوشت اس نو جناب خون بنایا خون نو گوشت دا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے نو میں ہڈیاں سخت بنا دیتا جڑے ویلے ساریاں ہڈیاں بن گئیاں اللہ کریم فرماتا فکسونا العظام لحما انہیں ڈھانچہ بنیا کھلوتا ہوندا ہے جی بعد مردے دی قبراں دے وچوں ڈھانچے نکل دے رہے اللہ فرماتا ای ہو جائے شکل ادھر تینوں کوئی ویکھن واسطے بھی گوارا نہ کرے بھاویں تو پوتر ہوئے تے بھاویں پیو ہوئے اللہ فرماتا فکسونا العظام لحما جی کوئی لیمینیشن کر دیندا کہہ دی کوئی پروٹیکشن تے پروٹیکٹر لا دیندا ہے اتوں میں تیرا گوشت بنائیندا آیا ول میں کہ کیتا فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر ول جتھے میں گوشت زیادہ لاونا اتھے ڈھیر لایا جتھے ہڈیاں کٹھڑیاں اتھے ہڈیاں لائیاں جتھے پنجرا بناونا اتھے پنجرا بنایا وعد اللہ کریم فرماتا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک والترتیب بنائی والپرکار لائی والتوازن کیتا اکھاں برابر لائیاں کن برابر لائے زبان پھیٹ کیتی دند لائے سارا کچھ لاؤن تو بعد اللہ کریم فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین تے جڑے ویلے شیشہ ڈٹھا کرو لے اللہ دا شکریہ ادا کیتا کر جو میں نو پیدا کرن والا محمد رب اور کوئی پیر فقیر پتر دیون والا کوئی نہیں اے جہان گزردا رہیا تے گزردا رہیا ثم انکم بعد ذالک لمیتون والحق دے ہو جیاونا جڑے تیری 60-70 سالہ دی زندگی دا لفافہ لپیٹ کے بند کر کے تیری روح قبض کر دیونی ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون والقبر چلا جاونا تو جڑے ویلے قبر چلا گیا وقت مردہ رہنا ہے تینوں میں قیامت والے دے زندہ کرنا ہے تے پچھلی زندگی دا تیرے کولو حساب کتاب لونا ہے بند کر کے قبر تیری لاش
اتنی گہری دفن کر دے بھی کدائی کوئی جانور آ کے کھود تے کھاویں نہ لگ وجے، محفوظ کر دے، انسان ہے بڑی عزت والا ہے، مڑ اتھے تو مردہ ہی رہنا ہے، اتھے میں تیرے کوئی نہیں اٹھا کے بہانا، تیرے سوال جواب جانے، تیریاں گلاں باتاں، عذاب راحت جانے، ثواب جانے، انعام جانے، تو تیرے روح نال معاملے ہونے، اتھے تو مردہ ہی رہنا ہے قیامت والے دن تک۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت والے دن زندہ کر کے، یہ کتھے لکھے ہویا ہے؟ مرن تو بعد کدن زندہ ہونا ہے؟ تے جڑے جمعرات نو کیتی ودے وہ حال جڑے ہٹ کے نہیں بندہ آتا تو پچھو جی پوندا ہے، اللہ تا جیواونا قیامت والے دے اے پہلو کون جیوائی کھلا ہے؟ تے جیڑا اللہ تو علاوہ کہے اور نو یو ہی امید سمجھے او تا پھر اللہ دی ذات دا ہی منکر ہے، اللہ دی صفتہ دا۔ ساڈا ایمان ہے جیواونا اللہ کون ہے تے اس قدر جیواونا ہے۔ سبحان اللہ، اے کچھ تیری زندگی ہے، بڑے ناز تے بڑے فخر تے بڑے تماشے تے بڑے ہیلے تے بڑے تکبر تے بڑے یہ تے بڑے وہ، پھنے کھاں تے روب تے لڑائیاں تے جھگڑے تے حسد تے بدماشیاں تے بے غیرتیاں، سب کچھ کرے نا مگر تیرے دل لے پرزے وچوں کہیں موت کڈ لئیے، تو انجے سمجھے نا جی شیطان تے موت قیامت تو پہلے کائی نہیں آونی، بیٹھے ہی کائی نہیں آونی، یہ گل غلط ہے، تو مرنا ہی ہے، مرن تو بعد آپ دا حساب کتاب بھی تو دیونا ہے، جنت جہنم بھی بناونی ہے، تو آپ دی آپ بناونی، سمجھ آئیے؟ موت آونی ہے کہ نہیں؟ مسیح چو نکلن دے وے تے بھاویں وہ سانو پتہ ہی کوئی کتھے آونی ہے، بے ای ارض تموت کوئی پتہ نہیں، کدن آونی ہے یہ بھی مڑ کہیں دے وعدے تے بنے آئے۔ بولو میں 5 سال دا لے ہوئے پلاٹ وچ ککر گڈے ہوئے، اے ککر وڈے ہو سے وقت وچے سا وقت دی بلڈنگ کھڑی کرے سا، یہ نجائز نہیں، مگر اپنی پلانے کے ایک تحریر اے بھی لکھی کر میں مرنا ہے، مرن تو بعد اپنے کیتے دا حساب کتاب بھی اے چھوٹا جی اے بردہ ہی فیٹ کر لیں، انشاءاللہ ساریاں بیماریاں ختم ہو گئی، غیبت بھی تے بہتان بھی تے حسد بھی تے بدماشی بھی تے بے نمازی بھی تے زکاة چور بھی تے یتیمہ دا مال کھاونا، سب کچھ ختم آ جائے گا جدہ تیرے دل وچ موت دی یاد زیادہ آ جائے گا۔ نبی پاک صحابہ کرام کو پوچھ دے پین اے دسو موت نو کتنا یاد کریں دے ہو، موت نو کتنا یاد کریں؟ میں ہن توڑے کول چا پوچھا موت نو یا تسا میرے کول چا پوچھو حضرت جی تسا کتنا یاد، ہن سارے نو پتہ لگا نہیں بیٹھا بھئی کتنا کرے نے ہے، ادا یاد کرے نے ہے جدن کوئی مردہ دفناون ہوئے بس تے اسے مرنا یسا اللہ اکبر، کتنا یاد کریں دے ہو، کیا کہا جی 2 واری، کیا کہا جی 4 واری، کیا کہا جی 50 واری، کیا کہا جی 1 پڑھنے آئے تے فکر لگ ویندہ جو 2 ہی پڑھن دیندہ ہے، یہ اپنے کول بلا لیندہ ہے۔ نبی پاک فرمایا ہاں تو کتنی واری یاد کرینا ہے، جڑے میں 70 واری کرینا، تو کتنی واری یاد کرینا ہے، میں جڑے 100 واری کرینا، عمر تو کتنی واری یاد کرینا ہے، میں تیجی انگوٹھی جڑی پائی ہوئی ہے وہ چاندی دی انگوٹھی ہے وچ تھیوا کوئی نہیں پائے ہویا، او دوتے لکھے ہویا جو موت تو وڈا وعد کرن والا کوئی نہیں تے نصیحت کرن والا کوئی نہیں، جے لے انگوٹھی دے روے نا اتے لکھے ہوتا موت تے مینوں موت یاد آویندی ہے۔ نبی پاک فرمایا صحابہ کرام پوچھیا ساڈے کولوں تے پوچھ لیا ہی نے جناب اور دی کے کیفیت کتنی دیر تے قدر تائی تے کتنی باری موت نو یاد کرے دے ہو، نبی پاک فرمانے لگے یا اللہ سے دا بھی کوئی پتہ کوئی نہیں، اکھ جھپکڑ دا بھی کوئی پتہ نہیں، ایک پاس سلام پھیریے تے فکر لگوائندہ جو نماز دا دعا سلام پھیرن دیندہ ہے یا روح پہلے قبض کر لیندہ ہے، جتنی دیر تیرا جتنی واری زیادہ موت نو یاد کرے سے اتنیاں بے ایمانیاں گھٹ ہوئی سن، جتنی واری زیادہ موت نو یاد کرے سے اتنیاں زناکاریاں گھٹ ہوئی سن، جتنی واری موت نو زیادہ یاد کرے سے اتنی واری تیرے سارے دکھ تے علامے دور ہوئے، تا فرمایا او زیادی واری موت نو یاد کیتا کرو، تے فرمایا میں تو انہوں قبر دی زیارت کو روک دیتا ہی، صحابہ کرام فرمایا جی تو سا روکے آئی تے اسا
دی ون کے زیارت کیتی کرو روکیا بھی میں آئی تے اجازت بھی میں پہ دینا مگر یاد کریا ہے متا قبر تے ون کے پتر منگن لگونیا ہے متا قبر تے ون کے منتا منن لگونیا ہے متا قبر تے ون کے دیگا چڑھاون لگونیا ہے متا قبر تے ون کے پجاور بن کے بہونیا ہے متا قبر دتے ون کے ڈیوے بالن لگونیا ہے تے پھول تقسیم کرن لگونیا ہے تے اگر بتیاں پھٹ کرن لگونیا ہے نہیں قبر دی زیارت پتر لون واسطے نہیں منتا پوریاں کراون واسطے نہیں بگڑے حال بناون واسطے نہیں او کرنی ہے تے موت نو یاد کرن واسطے کہ کیڑا اللہ دا نیک بندہ جدا او ٹر گیا تے اساں وی رہنا کوئی نہیں ہے قبر تے وینا ہے تے تصور کرنا ہے جو سلطان باہو کیڑا اللہ دا نیک ولی آئی مگر جدن موت آ گئی ہے اپنے تو موت دے فیصلے نہیں ہٹا سکیا جیڑا اپنے تو موت دے فیصلے نہیں ہٹا سکدا بھلا میری ذات تے آئے ہوئے دکھاں تے سکھاں دے فیصلے کیویں ہٹا سکدا ہے بھلا میری ذات تے آئے ہوئے بیماریاں تے شفاواں دے دکھ تے فیصلے کیویں ہٹا سکدا ہے معلوم ہوندا ہر کوئی زیر زبردست تے اللہ دی ذات ہے موت نو یاد کرن واسطے قبرستان وچ گیا کرو اوتھے ون کے موت نو یاد کیتا کرو اوتھے ون کے انہاں دے کول منگن نہ لگ گیا کرو انہاں دے نال امیداں پھٹ نہ کرن لگا کرو تے اے بھی یاد رکھیا کرو جو بھی اس جہان وچ آیا ہے آونا بھی ضرور ہے تے جاونا دوہرا ضرور ہے آونا بھی بولو ضرور مولوی بھی آیا تے وجنا ضرور پیر بھی آیا تے مولوی نو چیتا کوئی نہیں جلے بے ایمان لکھ دے بیٹھے ہوتے ہیں تویز تے ویچ گھوچے بیٹھے مرندے ہوتے ہیں اگلا امید لائی بیٹھے ہوندہ ہے جو اے دی قلم نال میرے دکھ ٹال ویسے اس دی قلم تا لکھے آئی جو انہوں پوتر نہیں ملنا مگر جی اس دی قلم لکھ دیتا تو او دی قلم بھی ہٹ ویسی اے دی قلم ڈھیر طاقت رکھ دی ہے انہوں نے موت یاد ہے بولو جڑا قبر نو سجدے کردہ انہوں موت یاد ہے موت یاد کر تے اپنی موت یاد کر تے جے تینوں ڈھیر چیتا نہ آوے تو ول میرے محمد دی موت یاد کر تاکہ تینوں پتہ لگ ونی جو کائنات دی سب تو اعلیٰ ترین ہستی کے دنیا چو ٹر گئی ہے تے میں کس باغ دی بولی اللہ اکبر نبی علیہ السلام اکو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو فرمایا یار ان عبدن خیر اللہ یار ایک بندہ ہی ہو جی ابھی ہے جنہوں اللہ کریم نے اے اختیار دیتا ہے کہ تو اتھائی رہنا چاہنا ہے یا سڈے کو لاؤنا چاہنا ہے او جڑا بندہ ہے بندے دا نا نہیں دسیا بندے دا حلیہ نہیں دس فرمایا عبدن ایک بندہ ہے جنہوں اللہ کریم فرمایا ہے او اللہ نہیں او مشکل کشا نہیں او حاجت روا او نور من نور اللہ بھی نہیں او اللہ دے وچوں بھی نہیں اللہ دے کمال رکھن والا بھی نہیں بندہ ہے مگر اللہ دا بندہ ہے انہوں اللہ کریم چناؤ دیتا ہے جو اتھے رہنا یا سادے کو لاؤنا تے اس بندے دا دل ایڈا شیشے طرح صاف ہے جو سے نہیں آکھیا جو میں نو ایک دیتا ہو ران دے وعدہ فاختار ما عند اللہ جدا تیری مرضی ہوئے ساڈی جان بھی حاضر ہے ساڈا جسم بھی حاضر ہے توانو اگر کوئی چناؤ دے وے تو تسا کیا اکسا بولو چار بال انہاں دی شادی کرن دے واہی تا پکن دے کوٹھی تا بناون دے کوئی دنیا دی چاستا مگر اس بندے کیا کیا ہے سبحان اللہ فختارا ما عند اللہ اللہ اتھے بندہ تارا دا جو کھانا ملے اتھے تارا دا جو خیش قبیلہ ملے اتھے تارا دا جو سنگیت ساتھی ملے اتھے تارا وہاں جو میرے نال میرے یار نال دل لگی ہوں دی رہی دیئے گلہ باتا کی دی رکھنا تے میں اتھے نہیں رہنا ما عند اللہ جو تیرے کولے میں اتھے آنا چاہنا اتھے ابو بکر نال ملاقات ہونی ہے تے اتھے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہونی ہے مع النبیین اللہ اتھے نبیان نال ملاقات ہونی ہے اتھے اولیاء
نبی پاک کی تھی وہ کون ہے بندہ جڑے یار نبی پاک جو نہیں دسیا سانو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا وہ نہ تو ہے تے نہ میں آؤں خود محمد الرسول اللہ ہے جڑا دنیا دے اندر نہیں رہنا چاہتا بلکہ اللہ دے کول جانا چاہتا ہے. اللہ دے نبی پاک کو پوچھا گیا نبی پاک بھی فرمایا ہاں گل ابو بکر صدیق صحیح سمجھیے میں محمد الرسول اللہ نو چناؤ ملیا میں اتنے نہیں رہنا چاہتا. حضرت عائشہ نو ابو بکر صدیق نے من کے دسایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کو جانا چاہتے. نبی پاک فرمایا کہ کوئی مسئلہ پوچھنو ہے حج دا طریقہ پوچھنو ہے مغفرت دے طریقے پوچھنے ہونے ثواب دے طریقے پوچھنے ہونے ایصال دے طریقے پوچھنے ہونے حج تے زکات دے طریقے پوچھنے تے میں محمد کو پوچھ لو. مینوں یہ لگدا ہے ہو سکدا اگلے سال میری تواڈے نال ملاقات نہ ہو سکے میری موت قریب آ چکی نے مینوں اشارے اللہ والو ہو چکے نے دین تواڈا مکمل ہو چکا ہے. کتنے دنوں دا دین مکمل ہو گیا ہن کوئی مسئلہ پوچھنا ہی نہیں تے پوچھ لویا ہے کیونکہ موت تو بعد نہ تساں پوچھ سکدے تے نہ میں سن سکدا تے نہ میں دسا سکدا جو پوچھنا ہی نہیں پوچھ لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی دے آخری ایام دے اندر تمام بیویاں نو اکٹھا کر کے ساریاں نو بیویاں نو اکٹھا کر کے فرمایا میرے وجود تے بخار دی شدت ودھدی ویندی ہے کمزوری وجود وچ اگے نالوں زیادہ ہوندی ویندی ہے. آخر میں مسجد نبوی دے اندر بھی بہن ہوندا ہے تواڈے جناب جڑے گھر تے حجرے نے دور ان پے عائشہ دا حجرہ گھر مسجد نبوی دے ڈھیر قریب ہے. میں تواڈے کولوں اجازت لونا چاہنا جے تساں اجازت دیو تے میں تواڈی راتاں دیاں واریاں تے تقسیم عائشہ دے سپرد کر دیواں. کہ کر دیواں جو وقت تیری منکوہ دا ہے جو رات تیری بیوی دی ہے او تو کسے اور نو دے سے تو او کے بن سی خیانت. ہن تو میری بیویاں ساریاں نکاح مگر انہاں دیاں واریاں وڈی ہوئی ہیں نا اج رات اتھے کل اتھے اس واسطے انہاں دے کول پوچھ لواں کل قیامت نو اے جواب ہی نہ دیونا پوے. سمجھ آئیے گل یہ تھوڑی جی اور کھول کے سمجھاویے. ہن میری بیویاں مگر میں اپنی کوئی جڑا بیوی دا وقت ہے وہ کسے اور بیوی نو دیوا او دی اجازت تو بغیر تو قیامت والے دے اللہ میرے کولو پوچھ لوے نکاح خیر نال کیتے یعنی جلے ٹائم صحیح نہ دے سکتا. آخو سبحان اللہ. سمجھ آ گئی دے. میرا خیال ہے کہ عورتوں تک آواز نہ بہندی پئی اسی تے نہ ہی وہ ویڈیو ویک سر تے تواڈے کولو بہرحال اپنی اپنی اصلاح کر لو. نبی پاک نو فرماوے لگیاں اے اللہ دے نبی پاک جی جے تواڈی دل دی خواہش ہے تے ساڈی خواہش ہی ہوئے اساں نہیں آندیاں جو ساڈی سوکے نے تساں دے کولو کیوں رہنا چاہندے ہو جدا تانوں عائشہ پسند ہے تے سانو بھی عائشہ پسند ہے. حضرت فاطمہ نو کچھ عورتاں نے بھیجیا نبی پاک نو آکھو تہاڈا دل زیادہ عائشہ دے ٹکیا رہ ویندا ہے کچھ ساڈے ول وی دل دا جھکاؤ رکھیا کرو. فرمایا میری دھی فاطمہ تو میرا جناب جگر دا ٹکڑا مینوں بہت پیارا ہے مگر تو کیا اے پسند نہیں کریں دی جو میں پسند کریں نا. جی بابا جی میں وہ پسند کریں نہیں جو تساں پسند کریں دے ہو. فرمایا ول میں عائشہ نال محبت کریں نا تو ہی عائشہ نال محبت کیتی کر. کہیں نو فرمایا حضرت فاطمہ نو فرمایا میری دھی تو کیا پسند نہیں کریں دی کہ جو میں پسند کرے نا. جی بابا جی کرے نا. فرمایا تو ہی عائشہ نال محبت کیتی کر کیونکہ میں محمد نو ہی عائشہ نال محبت. نہیں سمجھ آئی. اگر میں حضرت فاطمہ تو زہرا دی گل بنے نا تو مڑ حضرت فاطمہ تو فرما رہی ہیں کہ ابا جی یہ عائشہ تو ہی پسند ہے تو میں فاطمہ نو ہی پسند ہے. سبحان اللہ. آپ اتھے آرام پہ کریں دیں حضرت عائشہ دا حجرہ تے مسجد نبوی دا فاصلہ
ایک قدم دا فاصلہ ہے، ایک قدم اٹھاویں تے مسجد نبوی قدم واپس لے آویں تے حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر نبی پاک صلی اللہ تے اج بھی قبر نبی علیہ السلام دی قبر مبارک حضرت عائشہ دے حجرے چ بنی ہوئی ہے۔ حضرت نبی پاک دی قبر نال ابو بکر صدیق دی قبر تے نال عمر فاروق دی قبر اللہ کریم فرماتا متریاں یاراں نو رلا دیتا تاکہ پتہ لگے دنیا وچ وی کٹھے رہن تے اگلے جہان وی میرے دربار چ آویں تے کٹھے ہو کے آویں۔ نبی پاک فرمایا روایتیں لکھے ہوئے کہ حضرت عمر ٹھیک نائی، روایت کسی بے ایمان کھڑے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق فلاں دا باغ کھو لیا، وہ روایت آپ لگے ہوئے نے مسجد نبوی نبی علیہ السلام دی قبر مبارک اتھے ویکھ لینے پوچھ لینے کہہ کولو بھئی یہ قبر کہیں دی ہے، بولو بولو ابو بکر صدیق۔ یہ شریعت آدھی نہیں کہ مسلمانہ دے قبرستان غیر مسلم نو دفن کرنا۔ تھوڑا کہ خیال ہے کہ نبی علیہ السلام جڑے سارے نبیاں ولیاں دا امام ہے او دے نال کوئی ایہو جہا بندہ دفن ہو سکتا ہے جہاں زبان ہور ہوئے تے دل تو روایتاں تیریاں کروڑ ہوئے ساریاں نو تیرے سمیت آگ لاونی چاہیے، اساں وہ گل نہیں چھوڑ سکتے جو نبی پاک دی زبان وچوں صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ نبی پاک دی خدمت کر دیا، آپ دے سینے نال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے بیٹھی ہیں۔ عبد الرحمن گزریا ہے حضرت عائشہ دا قریبی رشتہ دار، ان کر کے منہ وچ مسواک کریندا ویندا ہے تے نبی پاک فرمایا اگر میری امت اُتے مشقت دا خطرہ نہ ہوندا میں ہر نماز نال مسواک لازمی کر دیواں۔ کم از کم جڑے بھرا سگریٹ پیندے انہاں نوں دیہاڑی 5 جاری تے کرنا چاہیے کیونکہ منہ چوں بو آوے، ہو سکتا مسلمان بھرا برداشت کر لوے مگر رحمت دے فرشتے برداشت نہیں کریں دے۔ نبی پاک ان کر کے ویدھے پین تے بڑے غور نال پہ ویدھن تے بڑی محبت نال پہ ویدھن، زبان نال گل کائی نہیں کی تھی، اتنی طاقت کوئی نہیں جو ہاتھ نال اشارہ کریں جو مسواک لے کے آ۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیاں نبی پاک جڑے ویلے غور نال دیتھا میں سمجھ گئی کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے بھائی نو بلا کے مسواک لیا، مسواک لون تو بعد میں دیکھا جو نبی پاک دی طاقت کمزور ہو چکے ہیں اور چبا بھی نہیں سکتے، میں اپنے منہ مبارک نال چبایا چنگی طرح رگڑ کے چبا کے جڑے ویلے نرم ہو گیا، میں نبی علیہ السلام دے منہ مبارک اپنے ہتھاں نال مسواک نو داخل کیتا۔ حضرت عائشہ فرماویں لگیاں صحابہ کرام نو مینوں وڈا فخر ہے اس دہاڑے تے جڑے دے محمد الرسول اللہ نے میرے منہ مبارک وچوں نکلن والے مسواک نو میری لعاب نو تے محمد پاک دی لعاب نو اللہ نے اکٹھا چا کیتا ہے۔ او دے کیڑا ہے جڑا نبی پاک دی دنیا دی زندگی دا آخری دن ہے تے آخرت دی زندگی دا پہلا دن ہے۔ موت تو بعد نبی نو زندگی حاصل ہوندی ہے مگر دنیا تے موت آویندی ہے تے آخرت تے زندگی ملدی ہے۔ تا حضرت عائشہ فرما دیا او نبی دی دنیا دی زندگی دا آخری دن ہے تے آخرت دی زندگی دا پہلا دن ہے۔ میں چبا کے دیتا ہے نبی پاک نے مسواک کیتا ہے، مسواک کرن تو بعد نبی پاک نو میں وضو کرایا جڑا گھر دی دیوار نال جاڈا لگویا جناب پانی والا او دے وچوں کڈ کے میں نبی پاک دا وضو کرا کے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ جی اللہ دے نبی پاک جی فرمایا بابے نو اطلاع دے دے جو ان کے نماز دی امامت کراوے، میں 3 واری کوشش کیتی ہے مگر میرے نال میرا جسم ساتھ نہیں پیا دیندا، میں 3 واری اٹھن دی کوشش کیتی ہے مگر زندگی وچ وی میں نماز ادا کرن دی طاقت نہیں رکھدا۔ او ملا کتھے گیا جڑا تھے قبراں دے وچ نبی تے ولی نمازاں پڑھدے رہ ویندے نے، نبی زندہ موجود ہے دنیا دے اندر موجود ہے مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھن دی طاقت کوئی نہیں، بھلا مردے قبراں دے وچ نمازاں کیویں پڑھن لگ ویندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا بابے نو آکھو، حضرت عائشہ فرمایا اللہ دے نبی پاک جی تہاڈا حکم میرے سر اکھاں تے یہ مشورہ پہ دیندے ہو تے ول میرا مشورہ بھی سن لو جو میرے بابے نو امامت نہ دیو، جو میرے بابے دا دل وڈا نرم ہے
نماز بھلا کیویں ادا کر سکدے نے؟ تساں حضرت عمر نو آکھو جو نماز پڑھا لوے او تھوڑا جہا طاقتور وی ہے، ایہو جہا صدمے سہ وی ویندا تے برداشت وی کر ویندا ہے، تے میرا بابا تے ایہو جہا صدمے سہن دا کوئی نہیں۔ میں کتنی واری تجربہ کیتا ہے، اگلے دن تساں حدیث بیان کیتی ہے، رونے لگ گیا ہے۔ اس تو چند دن پہلے میں اپنی صفائی واسطے بابے نو آکھیا، میرا بابا رونے لگ گیا جی محمد رسول اللہ دے سامنے میں کیویں گلاں کراں؟ نبی پاک فرمایا ہے تو ہے عورت تاں میں تینوں آدھا پیا بابے نو آکھ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تے انہوں آکھیا نبی پاک حکم پہ کریں تے جو نماز پڑھاؤ، جلے میرے حکم دی اطلاع سن سی اس لے جان تے دے دے سی، مگر میرے حکم دی مخالفت نہیں کر سکدا۔ نبی پاک دے حکم دے مطابق حضرت ابو بکر صدیق آ گئے مصلی تے، مسجد نبوی دا مصلی ہے، محمد رسول اللہ دی مسجد ہے، محمد رسول اللہ دا مصلی ہے، تے امامت واسطے اللہ نے چن لے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک دے ذریعے منتخب کیتا ہے، مگر چنن والا کون ہے؟ بولو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی نہیں بولتا مگر بلانے والا وہی بھیجتا ہے تب۔ یہ نبی پاک فرمایا حکم دیو، یہ کدو حکم آیا؟ بولو باقی سارے صحابہ دی خلافت صحابہ دے مشورے نال ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق دی امامت دا حکم اللہ نے خود دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق اگے آ گئے، صحابہ کرام نے صفا بن لیاں، سارے ساتھ تکبیر پڑھی گئی، نماز کھڑی ہو گئی، حالے پہلی رکعت دی قرات کھلے کریں دن حضرت ابو بکر صدیق، نبی پاک نے فرمایا اے پردہ گھر دا اٹھاؤ، اٹھایا گھر دا پردہ، فرمایا سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، بلے بھائی بلے، کیا بات ہے میرے یاراں دی، میرے حکم تے سارے ایک امام دے پچھو کٹھے ہوئے کھلوتے ہیں، اے نہیں آدھے جو اساں ان نہیں پڑھنا، کوئی نہیں آدھا جو اساں اے دے پیچھے نہیں پڑھنا، جڑے میرے پیچھے پڑھن تیرا دی جنان دی میرے پیچھے ہو ویندی ہے، انہاں دی ابو بکر صدیق دے پیچھے بھی ہو ویندی ہے، واہ بھائی واہ، بلے بھائی بلے، تے جدن اولاد دیاں جوانیاں تے خوشیاں پیو وے کھلوے، او دا دل دوبارہ جوان ہو ویندا ہے۔ نبی پاک نے جڑے ویلے ڈٹھا جو میری امت کٹھی ہوئی کھلوتی ہے، اتحاد تے کھلوتی ہے، تو فرقہ بازی کوئی نہیں، نبی پاک دا دل کیتا جو یار میں بھی کھڑو ونجا، حضرت علی دے کدھے دوتے اپنا موٹھا ٹکا کے بازو ٹکا کے، ایک دوسرے صحابی دے کندھے دوتے ٹکا کے، نبی پاک انہاں دوتے وزن دے کے مسجد نبوی در روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھا نبی پاک دے قدم مبارک زمین نال گھسیٹ دے ویندن، مگر جماعت نہیں پہ چھوڑے دے، کمزوری جسم میں چاہ گئی ہے مگر نماز نہیں پہ چھوڑے دے۔ جڑے ویلے نبی پاک اتھے پہنچے، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ دے آئے، نبی پاک اگاں چلے گئے، نماز پڑھا لئیے۔ اس صبح نبی پاک فرمایا ابو بکر صدیق یار تو پڑھائی رکھیاں، تیرے پیچھے کہیں اور دی ہووے تے بھاوے نہ ہووے، میں نبیاں دے امام دی ہو ویندی ہے۔ جیندی تیرے پیچھے نہیں ہوندی، او دی کہیں دے پیچھے بھی نہیں ہوندی، جیندی تیرے پیچھے نہیں ہوندی، او دی کہیں دے پیچھے بھی نہیں ہو، یار میری تیرے پیچھے ہو ویندی ہے۔ اللہ نے اگر تمام انبیاء دے مثال بنا کے مسجد اقصی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو امام بنا دیتا ہے، جس مبارک قبرہ دے اندر محفوظ رہے، انہاں دی مثال بنا کے شکل بنا کے اگے امام محمد رسول اللہ نو کھڑا کر کے ثابت کیتا جو سارے نبیاں دی میرے محمد پیچھے ہو ویندی ہے، تے ایتھے ثابت کیتا جن دے پیچھے سارے نبیاں دی ہو ویندی ہے، او دی ابو بکر صدیق دے پیچھے ہو ویندی ہے۔ نبی پاک فرمایا تو اگے نماز پڑھائی رکھیا، میں پیچھے پڑھدا رہ ونیا، فرمایا ابو بکر صدیق نو ایک جرات جدن محمد پاک حاضر ناظر موجود ہوئے، اسا امام نہیں بن سکدے، اسا مقتدی رہنا ہے۔ ایک مسئلہ دسیا ہے، ایک منٹ بھئی، میں آخی رکھا کہ نبی پاک اتنے حاضر ناظر نال نعرے لواں، ہمارا نبی حاضر
تو جیلے ہوں جمعے دی نماز پڑھاواں تو میں آپ پڑھاواں ایک جائز چیز ہے بولو؟ اگر خود نبی پاک حاضر ناظر موجود ہیں تو امامت کون کرے سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھا صوفی ازم کیا ہے؟ صوفی اصل تا صوفی ہے دل نو صاف کرن والا، جندا دل نفس صاف ہوئے او ہوندا صوفی۔ اس لحاظ نال تا اللہ 11 قسمہ چاہین والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، وقت اللہ کریم فرمان قد افلح من زکاہا، 11 قسمہ چاہ کے وقت قسم چاہ کے آدھا پیا او بندہ کامیاب ہو گیا جندا نفس پاک ہو گیا۔ اس حساب نال تا ہر کہنو صوفی ہو، مگر آج کل ساڑھے علاقے صوفی ہو ہوندا ہے جیندے سامنے قبر دی پوجا ہوندی رہے تو آکھے کوئی نہیں، ہر کسی دا اپنا دین ہے۔ جیندے سامنے اللہ رسول نو گالی کڈھی رکھن، نبی پاک دی ختم نبوت حملے ہوندے رہن، مسلماناں دے تے ظلم ہو، آکھے نہیں جی تسبیح پڑھو کچھ نہ کرو بس مصلے تے رہو، اے صوفی ازم تے اسلام دے خلاف ہے۔ باقی صوفی دل صاف کرنا یہ تو ہر واسطے ضروری ہے کہ بندے دا دل بھی صاف تے ایمان بھی صاف ہونا چاہیے۔ خانقاہ دے وچ بہ کے گٹر گو کرنا نہ، باہر نکل اللہ دا دین بیان کر۔ لاہور میں ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے جس میں تصوف کی، آج کل کہتے ہیں کہ صوفی ازم کرنا چاہیے، وزیر اعظم کی بیوی بھی صوفی ازم کے متعلق کام کر رہی ہے۔ بھئی جو وزیر اعظم کرے تو بھاویں صدر کرے تو بھاویں جو کرے، تصوف یا صوفی ازم۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو سوال کیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، فرمایا احسان کیا ہے۔ تیسری چیز کیا پوچھی؟ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا ایمان نہیں تو پھر اس طرح عبادت کرو کہ وہ تمہیں، اے ہے صوفیزم، اے ہے تصوف، کہ بندے دے دل دے اندر ایک چیز آونے کہ میں جو عمل کر رہا میں کون دیکھ رہے ہیں۔ اے تے ہے جائز، شریعت دی اجازت دے دی ہے بلکہ حکم دے دی ہے کہ تیرے دل چے ایمان پیدا ہو جائے کہ تیرے ہر عمل کو کون ویدا پہ۔ باقی رانا خانقاہاں بنا باڑیاں تے وچ گھٹر ہو کرنا تے تسبیحاں پڑھنیاں تے باہر جو کچھ ہوندا پیا رہے، ای ہو جیا صوفی اللہ نے بھیجیا فرشتہ فلاں بستی نو کر دے برباد، او اگے آیا تے اگے کھلائی صوفی ای ہو جیا، او اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کدے رکوع کدے سجدہ، کدے اللہ اکبر کدے سبحان اللہ۔ فرشتے اللہ کو پوچھیا اللہ تو جو آکھے ساری بستی برباد کرنی ہے وچ اے بابا ہی جاون دیوا، یہ انہوں بچاونا ہے؟ اللہ فرمایا تو بابے دی عبادت ویکھی کھلا ہے نا، یہ ہو جی بندہ میری شکایت ہوندی رہتی ہے آج تک یہ متھے تے وٹ نہیں آیا، میرے نال شریک بنائی رکھے آج تک یہ رنگ تبدیلی، یہ صرف عبادت تے لگا کھلا ہے۔ ای ہو جی جیڑا صوفی اقلب علی، پہلے وستی اس تے پلٹے تے دویاں تے بعد لے پلٹے، جیندے دل وچ میری توحید دی غیرت، میرے نبی دی ختم نبوت دی غیرت نہیں، ایہو جے صوفی نو پہلے برباد کریں تے دوے بدماشاں نو پیچھے برباد کریں۔ الحمدللہ۔